سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قبل الہجرت زندگی ہے، ایک قبل النبوت زندگی ہے، ایک بعد الہجرت زندگی ہے۔ نبی بننے سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ غیر مسلم بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، ہمیں کوئی مسلمان بھی نہیں کہتا، ہمیں کوئی مسلمان بھی صادق اور امین نہیں کہتا۔ اس سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیا عجیب و غریب آپ کی سیرت تھی جس کی بنا پر غیر بھی مجبور ہو گئے صادق اور امین کہنے پر، حالانکہ ابھی نبی بھی نہیں بنے ہیں۔ ایک آدمی موبائل پہ اپنے گھر میں بیٹھا کہہ رہا ہے میں گھر میں نہیں ہوں آج، تو اس کا چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ابا جی آپ تو گھر میں ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعلم خائنۃ العین ما تخفی الصدور، ہماری تو آنکھیں بھی امین نہیں، ہماری تو آنکھیں بھی امین نہیں، اس لیے ہم بے قیمت ہو گئے بھائی۔ ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ جی ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ، پورے انسان کی دیت 100 اونٹ، ایک ہاتھ کی دیت، اور اگر یہ چوری کر لے 10 درہم ہی چند پیسے تو یہ کٹ جاتا ہے۔ تو بتایا گیا بھائی جب تک اس نے چوری نہیں کی تھی امین تھا، یہ تھا قیمتی، تو اس کی دیت تھی 50 اونٹ۔ جب اس نے چوری کر لی یہ امین نہیں رہا ہے، اب اس کی قیمت گھٹ گئی، اب چند پیسوں میں کٹ رہا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں مسلمان کٹ رہا ہے، ہم قیمتی نہیں رہے ہیں، ہم قیمتی نہیں رہے بھائی دوستو، ہم نے اپنی قیمت کو گھٹا لیا۔ جب ہاتھ نے چوری کی تو اس نے اپنی قیمت کو گھٹا لیا، تو اسی طرح بھائی ہماری آنکھیں خیانت کر رہی، ہماری قیمت گھٹ رہی، ہم سوچ ہی نہیں رہے ہماری قیمت گھٹ رہی، ہمارے کان خیانت کر رہے ہیں قیمت گھٹ رہی، ہماری زبان خیانت کر رہی ہے تو ہماری قیمت وہ گھٹ رہی ہے بھائی دوستو۔ ہم سوچ نہیں رہے، سب چیزوں کی قیمت بڑھ رہی روزانہ۔ مہنگائی، ہر چیز کی مہنگائی بڑھ رہی اور ہماری قیمت گھٹ رہی ہے۔ دوسری زندگی ہے بعد النبوت، بعد النبوت 13 سالہ مکی زندگی، اس میں آپ نے خصوصی طور پر 2 چیزوں پر زور دیا ہے، عقائد اور اخلاق، عقائد اور اخلاق، عقائد اور اخلاق۔ یہ بہت مختصر سی بات بتا رہا ہوں میں، بہت مختصر سی بات، عقائد اور اخلاق، بس اس پر اس میں رنگین کیا ہے،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو اس میں اندر سے بھی باہر سے بھی اخلاق کے بارے میں نے پرسوں بتایا تھا. اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اپنی چال سے بھی، ہر چیز سے بس یہی تعلیم دی ہے، عقائد ٹھیک کرو. عقائد کی تعلیم دی ہے. قل هو اللہ احد یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. عقائد ٹھیک کر لو تم کامیاب، عقائد ٹھیک کر لو تم کامیاب. یہی شور مچاتے رہو، یہی زور لگاتے رہو، یہی سمجھاتے رہو. آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. دہلی سے ایک امام صاحب آئے تو بتلا رہے تھے کہ یہ ایک نوجوان میں پوچھ رہا ہے آمنت باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ کب کی دعا ہے؟ کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، یہ کب کی دعا ہے؟ اس نے بچانے رٹ تو لیا، وہ کہیں سے جا کے رٹ تو لیا، بغیر باقی پتہ اسے کچھ نہیں کیا ہے کیا، پتہ اسے کچھ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. کیا اندر میں پلایا تھا، کس قدر ظلم و زیادتی و ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. صحابہ کرام پر ٹس سے مسلم، ٹس سے مسلم. کیا ذہن سازی کی تھی. شرک نہ کرنا گو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، شرک نہ کرنا گو تجھے آگ میں جلا دیا جائے. فَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حکیم لقمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے. اللہ جل جلالہ مانے والوں نے قرآن پاک میں اپنے بچے کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اپنے بچے کی ذہن سازی کر رہے ہیں. بیٹا شرک نہ کر، بیٹا شرک نہ کر، عقیدے کو ٹھیک رکھ. توحید کو گھٹی میں پلا رہے ہیں. حکیم لقمان علیہ السلام توحید کو گھٹی میں پلا رہے اپنے بچے. ہمارے بچے شرک کر رہے اسکولوں میں جا کے، ہمارے بچے شرک، بچے کیا بڑے بھی شرک کر رہے. اخلاق کی تعلیم دی ہے، اخلاق پشتے رہے، ٹس سے مس نہیں ہوئے. جو تکلیف دیتے تھے ان کو آرام پہنچاتے تھے. یہ تعلیم دی ہے، اخلاق کی تعلیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تیرہ سالہ مکی زندگی کے اندر یہی عقائد اور اخلاق کی تعلیم. اللہ اکبر کبیر. ہم یہاں ہندوستان میں رہ رہے بھائی دوستو، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو پھر کوئی مطلب نہیں مرتد ہونے کا. کیسے کیسے ان کے اوپر ستم توڑے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو، اور دنیا بھر کے مظالم برداشت کر رہے. ایمان نہیں چھوڑا ہے، ایمان کے سودے نہیں کیے. مگر ہم بھائی مطالعہ نہیں کرتے ہیں سیرت پاک کا، اس لیے ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے. جو رات بتائے گا نا، ساری بدبختیوں کی جڑ بنیاد تو جہالت ہے. ہم جاہل ہیں، ہمیں پتہ نہیں. سیرت پاک کا ہمیں پتہ نہیں، ورنہ پوری دنیا میں کہیں رہ کر بھی آدمی ایمان نہیں کھونے گا. کیسے بھی کانٹوں میں رہے وہ ایمان ضائع نہیں کرنے گا جس کے سامنے سیرت.
اس لیے دشمنان اسلام تاریخ اور سیرت کو ختم کرانے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور پیسے کو پانی کی طرح بہا رہے ہیں. یہ مسلمان ماضی سے کٹ جائیں. جو قوم اپنی تاریخ کو مٹا دیتی ہے وہ بھی مٹا جاتی ہے. جو قوم اپنی تاریخ کو مٹا دیتی ہے، بھلا دیتی ہے، وہ بھی مٹا جاتی ہے. تو اس لیے لائبریریوں میں سے اسلام کی تاریخ کو نکال کے جلا دیا. اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں تاریخ کو بدل دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا. ان مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد نہ آ جائے. ہر اعتبار سے وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ ایمان سے خالی ہو جائے. ہر اعتبار سے ان کی محنت ہے. اربوں خربوں روپے اسی پہ خرچ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کتنی اسکیمیں ہیں اسی کام کے لیے. اور یہ کامیاب کیوں ہو رہے؟ کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں ہے، ہم جانتے نہیں اپنے آپ کو، ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا ہے. ہم جو ہے وہ نیٹ میں وقت لگا رہے ہیں، ہم سیرت میں وقت نہیں لگا رہے ہیں، مطالعے میں ہم وقت نہیں لگا رہے. کتابوں کا مطالعہ گیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان ہیں، جب وہ دارالعلوم میں رہتے تھے تو دوپہر میں جو کتب خانہ ہے نا دارالعلوم کا، ان کے جو ناظم صاحب ہیں ان سے کہہ دیتے باہر کا تالا لا کر کے تم چلے جاؤ، تمہاری تو مجبوری ہے دوپہر میں تالا بند کرنا. وہ تو مدرسے کے اوقات میں کھلتا ہے، دوپہر میں چھٹی ہوتی ہے تو کتب خانے کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، وہاں مطالعہ کرنے والے بھی باہر چلے جاویں. تو وہ کہہ دیتے تم تالا لگا کے چلے جاؤ، تمہیں کوئی کچھ کہنے کا تالا تو انہوں نے بند کر دیا. اور وہ پوری دوپہر مطالعہ کرتے تھے. 3 گھنٹے کا دوپہر ہوتا تھا، گرمیوں میں 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا بس مطالعہ ہی کرتے رہتے. مطالعہ سال ہر سال ایسا گزرا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر پوری رات مطالعہ کیا ہے، فجر کی اذان سے جماعت تک آرام کیا ہے. سال ہر سال پوری رات مطالعہ. تعجب ہو رہا ہے، نیٹ والا نہیں مطالعہ کر رہے. ارے نیٹ والے مطالعہ کر رہے نہیں کر رہے، پوری رات مطالعہ کر رہے ہیں. تو یہ مطالعہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس وہی عادی بنانا پڑے گا. ماشاءاللہ یہاں پر بھی بعض حضرات روزانہ ایک قرآن پاک پورا کر رہے ہیں. یہاں پر بھی الحمدللہ بعض نے بتایا. جب اپنے آپ کو عادی بنایا جائے گا وہ مشکل کام نہیں ہے. تو ہمت تو ایسی جیسے ربڑ میں کھینچو گے اتنے کھینچ جائے گی. تو خیر ان عقائد کی فکر کریں بھائی، اپنے بھی اپنے بچوں کی بھی. اپنے بچوں کو وقت دیں، موبائل بند کر کے روزانہ ایک عقیدے کا تذکرہ کریں. ایک دن وجود باری تعالیٰ کا تذکرہ کریں، ایک دن معبود باری کا تذکرہ کریں، ایک دن فرشتوں کا تذکرہ کریں، ایک دن آسمانی کتابوں کا تذکرہ کریں، ایک دن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کریں، ایک دن مرنے کا تذکرہ کریں، ایک دن عذاب قبر کا تذکرہ کریں، ایک دن جہنم کا تذکرہ کریں، ایک دن جنت کا تذکرہ کریں، ایک دن میزان عمل کا تذکرہ کریں، ایک دن پل صراط کا تذکرہ کریں، ایک دن تقدیر کا تذکرہ کریں. ان عقائد کا تذکرہ چلتا رہے. بس ایک کا تذکرہ کریں تو عقائد مضبوط ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر خود بھی بچ جائے گا، دوسرے بھی بچ جائیں گے مرتد ہونے سے. اسی طرح اچھے اخلاق، اچھی عادتوں کا تذکرہ. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے والد صاحب عموماً ہمیں تواضع کے قصے سناتے تھے. کہاں گے؟ بڑھیا عادت ہے، بہترین خلق، بہترین عادت ہے تواضع.
جس کے اندر توازن کی مثال ایسی جیسے نشیب نیچی زمین، پانی اس کی طرف بھاگے، پانی اس کی طرف بھاگے تو علم بھی اس کی طرف بھاگتا ہے، اس میں ہوتی ہے توازن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر اور علم دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ ٹیلے کے اوپر نہیں پانی بھاگتا ہے، پانی تو ٹیلے سے نیچے بھاگتا ہے۔ ہمارے والد صاحب ہمیشہ وہ تماشوں والے قصے سناتے تھے، اور آج کل ہمارا حال کیا، میں ایسا تھا، ڈبل پیسہ تھا، جنگل کا بھینسا تھا، ہم ڈینگے مارتے ہیں اپنے بچوں میں بیٹھ کر، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں، تکبر والی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کے دماغ خراب۔ تو اپنے بھی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر اخلاق، حسن اخلاق کی بات کریں۔ جب سیرت کا مطالعہ کرو گے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ۔ ایک زندگی ہے وہ مدنی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ ابھی تم نے سنا نہیں کتاب میں، مجھے تو یہی سنانا تھا، مجھے تو یہ کتاب کے بارے میں سنانا تھا بھائی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں جو محنت کی ہے وہ جوڑ کے تنظیم، پیرو دینا، کالے کو اور گھوڑے کو ایک بنا دیا، عربی کو عجمی کو ایک بنا دیا، نہیں سب کو مہاجر انصاری کو ایک بنا دیا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک دو جان ایک قالین ہے، سب کو ایک بنا دیا، مضبوط، بند مٹی لاکھ کی، کھلی تو خاک کی، تو سارے ایک ہو گئے تھے، سب ایک ہو گئے، بس جدھر کو چلتے تھے وہ کامیابی مل جاتی تھی۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ آج ساری دنیا کفر والی مسلمان کے مقابلے میں ایک، اس لیے توڑ رہے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کے کفر والے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو یا ہنود ہو، سب مسلمان کے مقابلے میں ایک ہے، اس لیے سب کو توڑ رہے ہیں۔ اور ہم کیوں ٹوٹ رہے؟ کیونکہ ہم تو خود ہی ٹوٹ گئے، ہم تو خود ہی ٹوٹ گئے ہیں بھائی۔ ہمارا اختلاف تو آسمان کو چھو رہا ہے۔ وہ جتنی محنت کی تھی 10 سال میں، اس سواری پہ ہم نے پانی پھیر دیا، سب پہ پانی پھیر دیا ہم نے۔ عربی کہہ رہا انت خارجی، انت خارجی۔ عرب عجم کا اختلاف شروع ہو چکا ہے۔ ایک بہت بڑا انجینئر ماشاء اللہ ڈوڑی والا عرب میں رہ کر آیا، کوئی سب کچھ ہے عرب میں مگر اپنائیت نہیں ہے، ذرا سی بات ہو جائے انت خارجی۔ علاقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، برادری میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ کیا پوچھئے بات، ہر 5 سال کے بعد پارٹی کا پارٹی کی جو بالٹی بجتی ہے ہر 5 سال کے بعد، وہ خدا کی پناہ۔ پچھلے الیکشن میں ایک مسجد وال جماعت آئی، کہا جی ہماری جو مسجد وال جماعت بھی متاثر ہو گئی الیکشن سے، ہمارا تو تبلیغ کا کام بھی بند ہو گیا۔ ہر 5 سال کے بعد دشمنی ہری کر جاتا ہے۔ اب تو مسلمانوں کا سیاسی شعور اتنا ختم ہو گیا، 2 بھائی ہیں 2 پارٹی کے، مشکل سے کوئی مدرسہ خالی ہوگا، شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جس میں گٹ بازی نہیں ہونے کی، مشکل سے کوئی مدرسہ خالی ہوگا جس میں گٹ بازی نہیں ہو رہی ہو۔ تبلیغ کا حال تو بتائیے، یعنی جو دینی ادارے ہیں وہ بھی اس اختلاف کی نوست سے خالی نہیں ہے۔ عربی سن گیا تم،
کتنی بڑی برکات سے محروم ہے. اور ایک عجیب بات, اختلاف سے نبی علیہ السلام متاثر ہو گئے. صحابی, 2 صحابی لڑے, اللہ اکبر کبیرہ, سوچو ذرا سوچو, 2 صحابی لڑے, نبی علیہ السلام متاثر ہو گئے, تعین بھول گئے. کسی سے اندازہ لگا لو, گھر میں ماں باپ لڑیں گے بچے متاثر نہیں ہونے, بچے لڑیں گے ماں باپ متاثر نہیں ہونے, طلبہ لڑیں گے تو اساتذہ متاثر نہیں ہونے گے, اساتذہ لڑیں گے بچے متاثر نہیں ہونے گے. بولو, میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں, کیا بنے گا اولاد کا؟ سوچو ذرا, تنہائی میں بیٹھ کر سوچو. نبی علیہ السلام بھی متاثر ہو گئے. اللہ اکبر کبیر. اللہ اکبر کبیر. ان روایات کا تنہائی میں بیٹھ کر آدمیوں کو مطالعہ کرنا چاہیے. بس ذرا سی باتوں پہ لڑائی اور جنگ, ذرا سی بات. میاں تلاش برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں بیوی کی بات کو, بیوی تیار نہیں ہے شوہر کی ذرا سی بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے. ابا اماں تیار نہیں بچوں کی بات کو برداشت کرنے, بچے تیار نہیں ماں باپ کی بات کو برداشت کرنے کے لیے. اور تو کسی کی کیا بات کریں. کتنا گہرا رشتہ میاں بیوی کو, کتنا گہرا رشتہ ماں باپ اولاد کا, یہی قدر متاثر ہو گئے اختلافات سے. اور ابھی تو بات ہی کیا کریں. اس لیے ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے, بالکل ہماری کمر بالکل ٹوٹ چکی ہے. ہم بے جان ہو چکے ہیں, کچھ نہیں رہا ہمارے لیے. غیر سمجھ چکے ہیں اس بات کو, مسلمانوں میں کچھ دم نہیں رہا. جو چاہے بنائی, ان کی مسجد توڑو, ان کے مدرسے توڑو, ان کے علماء کو جیل میں ٹھوکو, کچھ ہی کر لو, ان میں بلڈوزر چلا دو, ان میں دم درود کچھ نہیں رہا, کچھ نہیں ہے. جو سمجھ گئے ان کی ہمت ہو نہیں سکتا. خواص بند ہوتے ہیں, عوام نہیں سہلتا ہے, عوام کٹتا ہے تو خواص نہیں بولتا ہے. چونکہ ان کی تو محنت ہے اس بات پر. ان کے عوام کو ان کے خواص سے کاٹ دو. جب کنیکشن کٹ جائے گا پنکھے نہیں چلنے گے. جب تک پاور ہاؤس سے جڑے ہیں رہیں گے تو بلب بھی جلتا رہے گا, پنکھے بھی چلتے رہیں گے. جب تک یہ عوام خواص سے جڑے رہیں گے یہ ختم نہیں ہونے کے. اور ان کا جب کنیکشن کٹ جائے گا نا تو خود ہی نمٹ جائیں گے, نمٹانے کی ضرورت نہیں پڑنے کی. انہوں نے اس بات کے لیے مشورہ کیا ہے کہ ان مسلمانوں کو نمٹانے کی کیا شکل ہے. ہم بارود بجاتے بجاتے تھک گئے, ان کو شہید کرتے کرتے تھک گئے, ان پر بلڈوزر چلاتے ہوئے تھک گئے, مگر یہ کم نہیں ہوتے, یہ بڑھ رہے روزانہ. تو کہا بھائی 3 کام کر لو, یہ خود بخود نمٹ جائیں گے, نمٹانے کی ضرورت نہیں. ایک تو انہیں حرام پہ لگا دو, کھانا حرام, پینا حرام. یہ ننگی فلمیں ایسے تیار نہیں, 100 سال لگے تیار کرنے کے لیے اس کو, 100 سال. ایک ننگی فلم وہ بے حیائی تیار کرتی ہے جو دنیا کے سارے مدارس, خانقاہ, تبلیغ مل کر اتنی حیا پیدا نہیں کر سکتے ہیں جتنی ایک ننگی فلم بے حیائی پیدا کر دیتی ہے. 100 سال محنت کی انہوں نے یہ بنانے کے لیے, یہ موبائل اور یہ ننگی فلمیں تیار کرنے کے لیے, اسی کام کے لیے تیار کی ہیں. یہ ان کا دیکھنا حرام, ان کا پینا حرام, ان کا سننا حرام, ان کا لباس حرام, ان کے چہرے حرام. یہ حرام پہ لگ جائیں
اور دوسرے کی عورتوں کو ننگی کر دو، کیسے بھی فیشن ایجاد کرنے پڑیں ان کی عورتوں کو ننگا کر دو، کپڑے پہن کر بھی ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی۔ تیسری چیز، ان کے عوام کو ہوا سے کاٹ دو، 3 کام کر لو، انہیں نمٹانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، یہ تو خود بخود نمٹ جائیں گے۔ ان کے سامنے ہے اسپین کی تاریخ، یہ سلیکشن کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں کیسے نمٹا مسلمانوں، یہ تاریخ پڑھتے ہیں، تمہیں مجھے کیا پتا۔ ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ پہ، تو ہمارے ساتھ ایک یوسف نام کا تھا، تو وہ میرے ساتھیوں سے ایک لڑکی کھڑی تھی وہاں سے غیر مسلم، جو ٹکٹ کیا کہوں سے بورڈنگ کارڈ، تو وہ میرے ساتھی سے پوچھنے لگے وہ کہ ان کے ساتھ کون ہے، کہ نہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں، کہنا یوسف تنہانی رہتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یوسف تنہانی رہتا ہے۔ اب تم سمجھتے ہی نہیں، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ وہ مطالعہ کیا اس نے قرآن پاک کا، اس نے سورہ یوسف کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ میرے پاس یسو صاحب آئے تھے میرے کمرے میں، وہ ساری تاریخ بتا کے گئے مجھے، مکہ مکرمہ کی پوری تاریخ غیر مسلم یسو، میرے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا اور پوری تاریخ مجھے بتا گیا ہے، پوری ہوبل کو بھی جانے ہوں، سوری وہ ساری بتوں کے نام، پوری تاریخ مجھے بتا کے گیا۔ ہم مسلمان ہمیں پتہ نہیں ہے، اور غیر مسلم کو پتہ ہے۔ وہ لات کو بھی جانتا ہے، وہ عزا کو بھی جانتا ہے، وہ حبل کو بھی جانتا ہے، ساری مکہ مکرمہ کی تاریخ کو بتا گیا مجھے، اور غیر مسلم۔ ایک خاندان کہہ رہا تھا جی ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، اور جب سے ہمارے میں لڑائی ہوئی بھائیوں میں، ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے، رہی صحیح طاقت سب ختم، کچھ بھی نہیں رہا۔ سن لے کہ نہیں سن لے؟ یہ بھی بات سمجھ میں نہیں ہے تمہاری؟ ارے کچھ سمجھ میں آ کے نہیں ہے؟ لڑائی کرو خوب جم کے لڑائی کرو، کچھ نہیں رہنے، کچھ نہیں رہنے۔ پوری سوچی سمجھی اسکیم، پورا زور لگا ہوا ہے مدارس سے بدگمان کرانے کے لیے، خانقاہوں سے بدگمان، تبلیغ سے بدگمان بنانے کے لیے، پوری محنت ان میں آپس میں توڑ کرانے کے لیے، اس پر ایک بڑی محنت، تاکہ ان کے اندر کچھ نہ رہے۔ بس بالکل موٹی سی مثال ہے، وہ خود کہہ رہے کہ جو ہمارے خاندان میں، ہمارے بھائیوں میں جب سے لڑائی، ہمارے بچے ہی ہاتھ سے نکل گئے۔ ہماری طاقت ساری ختم ہو گئی، جو کچھ رہی صحیح تھی ساری طاقت ختم، اور مال میں کوئی سا بھائی کم نہیں ہے، مال سے نہیں چلنے کا کام۔ بھائی ہمیں تعلیم دی ہے اتحاد و اتفاق کی، اتحاد و اتفاق کی تعلیم۔ تو ان روایات کو جو آج پڑھی گئی ہیں، ان کو تو تنہائی میں بیٹھ کے ان کا مطالعہ کرو، سوچو، غور کرو، فکر کرو، تحمل کرو، برداشت کرو۔ منصب ہمارے ذہن سازی کرتے تھے بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بار بار من صبر ظفر، جس نے صبر کیا بس وہ کامیاب۔ نتیجہ انتقام ہے ناکامی، نتیجہ صبر ہے کامیابی۔ جو جہاں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ کیا کر لے؟ سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ، اگر بدلہ لینا ہے نا مقابل سے، وہ سب سے بڑا ہتھیار وہ صبر ہے، بس اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ تمہارا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہو، کتنی بڑی بے عزتی کر دی ہو،
جی سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑھیا انتقام، اس سے بڑھیا بدلہ لینا کچھ نہیں ہے۔ کیا کر لو؟ صبر۔ ایک بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے، مجھے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، دیکھے کس کروٹ بیٹھے گا یہ۔ ریل گاڑی میں جا رہے تھے، ایک جو ہے وہ ننگا ہو کے ناچنے لگا حضرت کے سامنے، ننگا ہو کے ریل گاڑی میں، سب چپ۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر میں رات کو ڈاکو گھسے، اس کی لڑکیوں کو ننگا کر کے نچایا اس کے سامنے۔ بعض نے اسٹیشن پر ان کی توہین کی، انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوا، انہوں نے صبر کیا۔ اس سے بڑھیا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں گھوم لو پھر لو، کتنی جنگیں کر لو، تجربہ ہو جائے گا کہ سب سے بڑا ہتھیار بدلہ لینے کا وہ کیا ہے؟ بس وہ صبر ہے۔ اسے گھٹی میں ڈالو اور اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال دو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، جنگل میں منگل ملے گا انشاءاللہ۔ بس یہ چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، اس لیے ہم ہر میدان میں ناکام ہیں۔ بس ہم تو جنگوں میں وہ پوچھے نہ بات، گھر گھر میں جنگ کے جو قصے ہیں وہ ہم نے 10 سالہ محنت تو پانی پھیر دیا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے سب اللہ جل جلالہ منوار مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ آج کو